یعنی عربی ادب کے اعتبار سے، صوتی آہنگ کے اعتبار سے، ڈیوائن میوزک جسے میں کہتا ہوں، قرآن کا ڈیوائن میوزک، چھوٹی چھوٹی آیتیں، ردم ہے اور فلو ہے تیز، الفاظ کے اندر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نگینے جڑ دیے گئے ہوں۔ چنانچہ انہی میں سے ایک سورت وہ ہے سورت الرحمن، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سورت الرحمن عروس القرآن، یہ قرآن مجید کی دلہن ہے۔ یہ سورت جو ہے اس اعتبار سے، یہ قرآن مجید میں ادبیت کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ چوٹی پر ہے۔ ان میں سورہ قاف تو بڑی جامع ہے اور بہت منفرد صورت ہے اپنے مزاج کی، جیسے کہ میں عرض کرتا رہا ہوں آپ سے، بعض صورتیں منفرد ہیں، باقی 6 جو ہے وہ 3 جوڑوں کی شکل میں وہ نمایاں ہوتا چلا جائے گا، کہ جیسے سورہ زاریات اور سورۃ الطور ایک جوڑا ہے، پھر سورۃ النجم اور سورۃ القمر، ستارہ اور چاند، ان کا جو آپس میں ربط ہوتا ہے اس سب کو معلوم ہے، یہ ایک سورت، یہ ایک جوڑا ہے۔ پھر سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، یہ ایک جوڑا ہے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ 7 کی 7 صورتیں جو ہیں ان کا ہم ترجمہ کر لیں۔ اب بسم اللہ کیجئے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اب جو 2 گروپس آ رہے ہیں مکی صورتوں کے، بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کا زمانہ نزول ابتدائی 4 سال، یہاں سے جو لے کر آخر تک جو صورتیں ہیں، یہ ابتدائی جو 4 سال ہیں حضور کے قیام مکہ کے، اس میں نازل ہوئی۔ اور نمبر 2 یہ کہ ان صورتوں کے اندر انذار، آخرت کا انذار، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا گیا تبلیغ کے ضمن میں وہ انذار کا تھا، تبلیغ کے ضمن میں۔ آپ کی نبوت کا ظہور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ تو ہو گیا تھا، سورۃ العلق کی آیات سے 5 آیات نازل ہوئی، نبوت محمدی کا ظہور ہو گیا، لیکن اس میں تبلیغ کا حکم نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن یہ کہ جب سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی شروع کی 7، اور ان میں سب سے پہلی کیا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو اور خبردار کرو۔ یہ خبردار کرنا کس بات کا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو بس بات ختم ہو گئی، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی دوبارہ جی اٹھنا نہیں۔ تمہیں ایک خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، یہ کائنات بھی دائمی نہیں ہے، اسے بھی ایک وقت میں ختم ہونا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی تو دائمی ہے ہی نہیں، تمہیں ایک وقت میں مرنا ہے۔ لیکن یہ کہ مرنے کے بعد پھر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، جوابدہی ہوگی۔ You will have to face the grand accountability of the day of judgment، جوابدہی کرنی ہوگی، حساب کتاب ہوگا اعمال کا، اور اس کا پھر جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ہے انذار۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہر جگہ قرآن یہ کہتا ہے جن کے دل آخرت سے غافل ہیں، جن کے دلوں میں ایمان بالآخرت نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے لاکھ آپ انہیں سمجھا لیں، لاکھ وہ سمجھ میں آ بھی جائے گی بات، لیکن جانتا ہوں ثواب طاعت روڈ پر طبیعت ادھر نہیں آتی، آخری معاملہ یہی ہوگا کہ ادھر رخ نہیں کریں گے جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو۔ اسی وجہ سے بالآخرت ہم یوقنون، آخرت کے لیے صرف لفظ ایمان بھی کافی نہیں سمجھا گیا، آخرت پر ان کا یقین۔ اس لیے یہی چیز ہے کہ جو انسان کی شخصیت اور سیرت کے اندر عملی اعتبار سے تبدیلی لاتی ہے۔ تو ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون وہی ہے، ویسے یہ کہ اور دوسرے مضامین بھی آئیں گے۔ اب یہ چھوٹی صورتیں ایک ایک رکوع کے اندر بھی آپ کو تمام انباء الرسل مل جائیں گی، وہ مضامین سب آئیں گے جو مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں، لیکن یہاں جو دور ہے وہ ہے انذار آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، یہ دوسری صورت ہے جو ایک حرف مقطع سے شروع ہوئی ہے۔ پہلے صاد والقرآن ذی الذکر، یہ ہم پڑھ چکے 23ویں پارے میں۔ قاف والقرآن المجید، تیسری آیت 29ویں پارے میں، نون والقلم وما یسطرون۔ یہاں بھی قسم ہے قرآن مجید کی، بڑی شان والے قرآن کی۔ اس سے آگے محذوف مانی ہے وہی جو سورہ یاسین کے اندر میں نے آپ کو بتایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ لیکن اس کے بعد اب فوری طور پر جو ہے آخرت کا ذکر، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔
کیا انہیں بہت عجیب محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک آیا ہے انہی میں سے خبردار کرنے والا، منذر، انذار سے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ ذالک رجل بعید، یہ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں، یہ دوبارہ رجوع کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، بڑا شاہانہ انداز ہے یہاں. ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے، یعنی جب یہ زمین میں دفن ہو جائیں گے تو زمین کیا شے کھا جائے گی اس کی، کیا ان کا وجود کا کون سا حصہ ہے کہ جو زمین ضائع کر دے گی. وعندنا کتاب الحفیظ، اور ہمارے پاس تو ایک کتاب ریکارڈ ہے، وہ حافظ خانہ موجود ہے، سب کے اعمال موجود ہیں، اور ان کی جانیں جو ہیں وہ تو ہم یہاں سے لے جاتے ہیں، وہ علیین میں ہے یا سجین میں ہے، وہ تو وہاں ہے. کیونکہ ایک جسم ہے جو خاک سے آیا تھا، انہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو اساس کارنامہ ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کی ارواح، ان کی جانیں وہ ہمارے پاس ہیں، اعمال نامے ہمارے پاس ہیں. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آیا. فہم فی امر مریج، اب وہ ایک بڑی الجھن کے اندر مبتلا ہو گئے. یعنی یہ الجھن ایسی ہے کہ عقلی طور پر تو دلائل جو حضور دے رہے ہیں وہ بہت قوی ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے. کیسے ممکن ہے؟ اگر تو یا تو انکار کر دیجئے یہ سب جو ہے الٹ اپ چل رہا ہے، کوئی نہ نظام ہے یہاں کا، نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ اس کی کوئی بھی اس کے اندر کوئی معقولیت ہے، رام کی لیلا ہے، تو بات اور ہے. لیکن اگر اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ایک حکیم ہستی ہے تو اس نے انسان کو پیدا کیا، اس میں اخلاقی حص رکھی، تو اس کے کوئی نتائج نکلنے چاہیے. تو دلیل تو قوی ہے، لیکن یہ ان کی طبیعت میں وہی جو شعر میں نے ابھی پہلے آپ کو سنایا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت روز پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اتنے خوبے ہو چکے ہیں فسق اور فجور کے، اور اپنی عادات کے اتنے اس کے ایک قید خانے میں مقید ہو چکے ہیں. ایک نظم ہم نے پڑھی تھی ایسے کے زمانے میں، دی کیج. I built these bars when I was young. انسان جب جوان ہوتا ہے، اس کے قوا مضبوط ہوتے، اس وقت وہ کچھ عادتیں اپنی ایسی پختہ کر لیتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر وہ اپنی ان عادتوں کے پنجرے میں بند ہو جاتا ہے. اب لاکھ وہ چاہتا ہے کہ ان عادتوں کو ختم نہیں کر سکتا. جیسے کہ وہ پرندہ جو ہے وہ اپنی سلاخوں کو توڑ کر پنجرے سے باہر نہیں آ سکتا. تو میں جب جوان تھا تو میں نے اپنے گرد یہ پنجرا بن لیا تھا اس بری عادات کا. اب وہ عادتیں جو ہے انہوں نے بھی اپنے اندر قید کیا ہوا ہے. تو یہ لوگ ان میں قید ہو چکے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جن کے اوپر ہے، کیفا بنیناھا، ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، وزیناھا،